حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، گزشتہ زمانے میں 3 آدمی جا رہے تھے، رات گزارنے کے لیے کوئی انہیں ایک غار کا سہارا لینا پڑا۔ وہ اس میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک چٹان نے لڑک کر ان پر غار کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس چٹان سے نجات کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور میں ان سے پہلے اپنی اولاد اور خدام کو دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور دیر ہو گئی۔ جب واپس لوٹا تو وہ سو چکے تھے۔ میں ان کے لیے دودھ دوہ کر لایا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں جگانا بھی مناسب نہ سمجھا اور ان سے پہلے اہل و عیال کو دودھ پلانا بھی پسند نہ آیا۔ چنانچہ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح روشن ہو گئی۔ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں میں بلبلا رہے تھے۔ جب وہ صبح کے وقت جاگے تو انہوں نے دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل محض تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے تو ہم سے چٹان کی اس مصیبت کو دور فرما۔ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی نکل نہ سکتے تھے۔ دوسرے آدمی نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی، اور ایک روایت میں ہے میں اس سے بہت محبت کرتا تھا جس طرح مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے اپنی خواہش پورے کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہوئی اور میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 120 دینار اس شرط پہ دیے کہ وہ میرے ساتھ علیحدگی میں جائے، چنانچہ وہ رضامند ہو گئی یہاں تک کہ وہ میرے قابو میں آ گئی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور ناحق مہر نہ توڑ۔ یہ سن کر میں اس سے علیحدہ ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے شدید محبت تھی۔ میں نے وہ سونا بھی چھوڑ دیا جو اسے دیا تھا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل محض تیری رضا کے حصول کے لیے تھا تو ہماری مصیبت کو دور فرما دے۔ چنانچہ چٹان کچھ اور سرک گئی لیکن وہ اس غار سے نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے کچھ آدمیوں کو مزدوری پر لگایا، پھر ایک آدمی کے سوا باقی سب کو مزدوری دے دی۔ وہ اپنی مزدوری کو کم سمجھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا کر برابر کیا یہاں تک کہ اس کا مال زیادہ ہو گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا، یہ جتنے اونٹ، گائے، بکری اور غلام دیکھ رہے ہو سب تمہارے ہیں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ پھر وہ اپنا تمام مال لے کر چلا گیا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل محض تیری رضا جوئی کے لیے تھا تو ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ چٹان سرک گئی اور وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔